الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت عطا فرمائیں، دنیا کی مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نجات عطا فرمائیں۔ ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی سے اس مصیبت کے اٹھا لیے جانے کی دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے اور اس آزمائش کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے، حدیث نمبر 15۔ اس حدیث میں اسلامی آداب بتائے گئے ہیں کہ اسلام کیسے کیسے آداب آپ کو مجھے سکھاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والے کس طرح ادب سے مزین ہوتے ہیں، کیسے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ کہے تو بھلی بات کہے، اچھی بات زبان سے نکالے، اگر اس کے پاس اچھی بات نہیں ہے تو وہ خاموش رہے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری پیاری پیاری خصلتیں، عادتیں مجھے اور آپ کو بتلائی گئی ہیں، اور اس حدیث کو بھی جوامع الکلم میں شمار کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آخرت کے دن کا احساس دلایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو، آپ کو اور مجھے ہمیشہ آخرت کے دن کا احساس ہونا چاہیے، وہ دن جس دن ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو اس کے نام سے پکاریں گے، ہم زندگی بھر کا حساب دینے وہاں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر گنائیں گے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو آخرت کا وہ دن جو کئی منازل پر مشتمل ہے، وہاں نام اعمال بھی دیے جائیں گے، ترازو بھی رکھا جائے گا، پل صراط بھی ہوگا، اور کوثر بھی ہوگا، شفاعت کا میدان بھی ہوگا، ساری چیزیں آخرت کے دن کی ہوں گی۔ اسی لیے اس کا حوالہ دیا گیا، پہلے اس کی بات اسی سے بات کہی گئی، کہا کہ مسلمان بھلی بات کہے یا خاموش رہ جائے۔ آپ اور میں جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، تین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔
آپ اور میں جو بات زبان سے نکالتے ہیں جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ بات اچھی ہے، تو آپ بولیے، میں بھی بولوں گا، اس لیے کہ اچھی بات کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، زبان رکھنے والا خاموش نہیں رہ سکتا، گونگا خاموش رہ سکتا ہے، جسے ہم مکہ کہتے ہیں، وہ خاموش رہ سکتا ہے۔ جب زبان دی ہے تو زبان بولنے پر پابندی نہیں ہے، غلط بات بولنے پر پابندی ہے۔ جو بھی بات ہم زبان سے نکالیں گے وہ 3 طرح کی ہوگی۔ ایک اچھی بات، آپ کو یقین ہے کہ یہ بات اچھی بول رہا ہوں تو بولیے۔ دوسری بات بری بات، بری بات وہ ہے جو حرام ہے، آپ نہیں بولیں گے، اور بولیں گے تو اس پر گناہ ہوگا۔ آپ غیبت ہے، اور دوسری بہت سارے بہتان ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ایسی چیزوں کے بولنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیجئے، اپنے آپ کو ایسی بات کہنے سے باز آ جائیے۔ ایک تیسری قسم اس بات کی ہے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں اچھی بات بول رہا ہوں کہ خراب بات بول رہا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ اس سے بھی رک جائیں، وہ بات بھی نہ بولیں، اس بات کو بھی کہنے سے رک جائیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بہتر اسی میں ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں گھسیٹے جاتے ہیں، تو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ آپ اور میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نیبر، آپ کا میرا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے، آپ کے دکان کے بازو میں رہتا ہے، آپ کی زمین کے بازو اس کی زمین ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، نیبر ہے۔ دن میں کئی بار آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، کبھی مسجد میں ملتے ہیں، سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، آدمی اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اتنا عام لفظ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میری پڑوسی کی عزت کروں؟ عام لفظ بتایا گیا کہ پڑوسی مختلف ہوتے ہیں، کچھ غریب پڑوسی ہیں، کبھی کچھ دے دیں اس پر خوش ہو جائیں گے، کچھ بڑے ہیں وہ آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ یہ محتاج ہیں کہ آپ ان کو گھر بلائیں، بٹھائیں، چائے پلائیں، اچھی باتیں کریں، وہ ان کے لیے اعزاز ہے، تکریم ہے۔ تو پڑوسی کے حساب سے تکریم ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس پڑوسی کے ساتھ آپ کیسا سلوک کریں گے، اس کی تکریم کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام لفظ کہا کہ وہ تکریم، پڑوسی کی عزت بول سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے عمل سے بھی ہو سکتی ہے، آپ تحفہ دیں، اس کی مصیبت میں کام آئیں، اس کے ساتھ مواسات، حسن سلوک کریں۔ اسی لیے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسے کہا گیا کہ ہنستے پیشانی کے ساتھ اسے ملو، اس کی خیر و عافیت دریافت کرتے رہو، بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرو، ضرورت کے وقت اس کا کام آؤ، اور اس کے رازوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آپ اس کے گھر کے بازو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کبھی آدمی سارے وہ ہمارے گھر کے بازو والے 24 گھنٹے گھر میں لڑائی، تو آپ نے اس کا راز فاش کر دیا، کبھی اس کے گھر میں غربت ہے، تو اس سے بہتر کہ میں ساری گاؤں گلی بولتے پھروں، اس کی مدد کر دوں تاکہ غربت میں اس کا ساتھ دوں۔ پڑوسی کے راز کی حفاظت کریں اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ کوئی اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر آنچ آتی ہے تو خود آگے بڑھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ لا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ وہ ایسا کون آدمی ہے؟ کہا کہ وہ آدمی ہے من لا یأمن، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی سے غیر محفوظ ہے، اسے اطمینان نہیں ہے، کب وہ پڑوسی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، اس کے مال پر ہاتھ ڈالے گا، اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالے گا، بیچارہ پریشان ہے۔ تو کہا کہ آدمی اپنے پڑوسی کے لیے لطف مہربانی والا بنے، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا بنے، اور جیسے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی سے متعلق نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر بکری ذبح ہوئی تو وہ آئے اور کہا کہ ارے وہ یہودی جو ہمارا پڑوسی ہے اسے آپ نے گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ تو سارے گھر والے کہا ارے وہ تو یہودی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہودی ہے، لیکن پھر بھی وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ایک پڑوسی کا گھر قریب ہے، ایک پڑوسی کا گھر دور ہے، ان دونوں میں سے میں کس کے ساتھ اچھا کروں؟ پہلے کی کون میری اچھائی کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ تمہاری حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی آفت آئے گی تو وہ پڑوسی جلدی دوڑ کر آئے گا جو قریب ہے، اور قریب کا پڑوسی آپ کو زیادہ دیکھتا ہے، آپ گھر میں کیا لے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، تو وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ مل جائے، تو پڑوسی کے ساتھ آپ خیر کریں۔ اسی لیے حدیث میں بتلایا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ہی بات لکھی کہ ایسے آدمی پر حرام ہے، خاص کر آج کے زمانے میں کہوں گا، ہر صاحب مال سے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال میں کشادگی دی ہے، آپ اپنے آس پاس کے گھروں کی خبر لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ساری دنیا کی خبر لو، سارے محلے کی خبر لو، کم از کم اپنے آس پاس کے گھر کی خبر لو کہ کوئی بیچارہ تڑپ تو نہیں رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ہاں، جبکہ آج لوگ مفلسی کا شکار ہیں۔ اگر آپ پیٹ بھر کر آسودہ کھا کر سو جاتے ہیں تو یقین مانے میں آپ مومن نہیں، کامل ایمان آپ کے پاس نہیں۔ ایمان کی اصل تو اصل ایمان کی ہم نفی نہیں کریں گے، لیکن اتنا کہیں گے کہ کامل ایمان سے آپ خالی ہیں۔ ایمان تو ہے لیکن کمال ایمان سے آپ خالی ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 40 گھر تک، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، دائیں بائیں، تو لمبا قصہ ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ 7 گھر آپ کر لیں، تو کہا کہ اس حدیث میں بتایا کم از کم اقربہم باباً، جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے، کم از کم اس کا تو لحاظ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشادگی دی ہے، فارغ البالی دی ہے، تو تب آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ نہیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی اپنی ضرورت کے لیے کافی ہے اور دوسروں کو آپ دے نہیں سکتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنے آس پاس کے گھروں کی خبر لے کہ کون مصیبت زدہ ہے، کون بیماری سے تڑپ رہا ہے، کون کیسا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ایک اور بات اس حدیث سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تکلیف دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ کوئی خواہ مخواہ اپنا سارا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتا ہے،
یا کبھی اتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں گانوں کی، میوزک کی، ٹی وی کی، کہ پڑوسی گھر میں بیمار ہے، سو نہیں پاتا ہے۔ کہا کہ یہ بھی غلط ہے، ہاں یہ تو گناہ ہے، اور یہ بازو والے کو تکلیف بھی ہے۔ آدمی اس سے بھی بچے کہ آپ کا پڑوسی تکلیف نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانا، برابر بنانا، حالانکہ اس نے، اللہ اکیلے نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کون سا؟ کہا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آدمی اپنے بہت سارے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے عزت کی، مال کی حفاظت کریں، اور اپنی آنکھوں کو اس سے بچائے رکھیں کہ ادھر سے ادھر سے آدمی جھانک رہا ہے، کھڑکی سے، دروازے سے، بازو گھر میں جھانک رہا ہے۔ کہا کہ چیزیں منع ہیں۔ جاہلیت کے زمانے کے شعراء کہتے ہیں کہ میں پڑوسن جب میری جاتی ہے تو میں آنکھیں نیچے کر لیتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کے عربی شعراء کہتے ہیں۔ تو آس پاس کے جو گھر ہیں ان کے گھروں میں ایک مومن جھانکا نہیں کرتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں کہا گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں ہے۔ دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہیں۔ اگر کسی پڑوسی کی شرارت سے بچنے کے لیے آدمی گھر خالی کر کے چلا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے کہ آدمی پڑوسی کی شرارت سے، اس کی خباثت سے بچنے کے لیے آدمی مکان خالی کر کے جا رہا۔ اسی لیے اور ایک بات یہاں کہی گئی کہ پڑوسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس کے دولت پر، جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لینا، یہ سب چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور پڑوسی کو تکلیف دینے کے مترادف ہیں۔ پڑوسی کون ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کے گھر کا بازو والا ہے، جو روزانہ کئی مرتبہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ اسے سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتا ہے، اور مصیبت میں فوراً آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو دوڑے چلے آتا ہے۔ تو یہ پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں۔ وہ کون سا پڑوسی ہے؟ وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، یہ اس کے پڑوس ہونے کا حق ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، ایک اور کہ وہ مسلمان ہے۔ اس طرح سے 3 تعلق آپ کے اس کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز پکائیں اس کو ہدیتاً، تحفتاً پیش کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ اگر تم اچھا سا سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی ملا لو، یا شوربہ۔ یعنی وہ زمانہ تھا جب چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سالن بنتا ہے، شوربے میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اگر ایسی حالت ہے تو آپ اپنے پڑوسی کو دیں، اور تاکہ محبت بڑھے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو محبت بڑھتی ہے۔ ایک وہ جو مسلمان پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا، ایک مسلمان کا۔ اگر پڑوس والا کافر ہے تو صرف اس کا پڑوس کا حق ہے، بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پڑوس کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اس کے بعد اس حدیث میں بتلایا گیا کہ مہمان نوازی کے بارے میں، اللہ، اب لوگ اس چیز کو بولے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہ زمانہ گیا جب لوگوں کو مہمان بناتے تھے، اور مہمان کے آنے کو بہت ہی عزت اور سعادت مندی سمجھتے تھے، مہمان کی عزت ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مہمان نوازی واجب ہے، تو وہ 3 دن تک ہے۔ مہمان آدمی بنے گا 3 دن تک، اور 1 دن اور 1 رات عطیہ ہے۔ کہا کہ
مہمان پر جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ صدقے کے برابر ہے. تو لیکن مہمان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ میزبان کے پاس اتنے دن نہ رہے کہ میزبان پریشان ہو جائے، اس سے کہنے کی نوبت آئے کہ صاحب میرے سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس گھر میں وہ مہمان بنتا ہے اس کے پاس گنہگار کر دینے کی حد تک ٹھہر جائے. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ اس کو گنہگار کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مدت تک ٹھہر جائے کہ اس کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہ جائے. اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اتنی دن تک وہ ٹھہر گیا ہے. تو اتنے دن تک آدمی مہمان آتا ہے تو بس جو ہو سکے، جیسے 3 دن کہا گیا جب تک ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل میں بتلاؤں گا کہ ہمارے پاس شیخ صالح الفوزان ان کی جو شرح ہے اس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ مہمان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ کہاں تک ہے اور کیسے ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ جیسے اس حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہ جائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو اس حدیث میں جیسے بتلایا گیا کہ بہت سارے نیک خصلتیں بتلائی گی. جیسے شیخ نے کہا جہاں تک مہمان کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں پہلے زبان کے تعلق سے میں نے بتلایا کہ زبان اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور زبان یہ جو جیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ اسی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں. شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں، اپنے درس میں انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اس کی بول اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ سوچ کر بولے. جب بول دیتا ہے تو وہ بول کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تیر جب تیرکش سے نکل جاتا ہے اب وہ 1000 مرتبہ معافی دے، میں ایسا نہیں، ایسا بولا تھا، میرا انٹینشن یہ نہیں تھا، ویسا تھا، نہیں. اسی لیے بولنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ کیا بول رہا ہے. جب تک وہ بولتا نہیں ہے اس کا بول اس کے پاس ہے، وہ سوچ کر بولے. جب بول دیتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے وہ صفائی دینا پڑتا ہے، زمین آسمان کے خلابیں ملانی پڑتی ہیں، معذرت کرنا پڑتا، نہیں 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 میں نے آپ کا دل دکھایا، میری نیت ایسی نہیں تھی، میں وہ بولنا چاہتا تھا، یہ بول لیا. یہ ساری بکواس کرنی پڑتی ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ بولنے سے پہلے خوب سمجھ کر بولے کہ کیا بول رہے ہیں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ خلا بازیاں کھاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں. چاہے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں بولیں، چاہے گناہ کا لفظ بولیں، چاہے مباح لفظ بولیں، سارے کا سارا لکھ رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انتقال کے وقت کراہنے کی آواز آ رہی ہے اور کسی نے توجہ دلائی، آپ نے کہا کہ فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں، تو ان کا کراہنا بند ہو گیا، تکلیف سے جو کراہتے تھے وہ بند ہو گیا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم، لوگ جو جہنم میں گھسیٹے جاتے ہیں اپنے زبان کی وجہ سے گھسیٹے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بولنا کیا ہے؟ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولنے کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک بولا کرو۔ کیا بولنا ہے؟ تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تحلیل 10 ذی الحجہ کا موقع ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولا کرو۔ والتکبیر، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرو۔ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، اور میرے لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی سعادت مانگو کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ زبان سے بولنے کی چیزیں ہیں۔ والذکر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ذکر آدمی کرے، امر بالمعروف کرے، وتعلیم العلم النافع، جو نفع بخش علم ہے اسے آدمی سیکھے اور سکھائے۔ والاصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرے۔ کل کلام فی رضا اللہ جل وعلا فإنہ خیر، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے وہ خیر ہے۔ آپ اللہ کی رضامندی کے لیے بات نہیں کریں گے، یہ جو میں نے چیزیں بنائے اس سے ہٹ کر بات کریں گے تو وہ بیکار ہے۔ جیسے کہا والکلام لا یکلف کثیرا فہو لیس مثل الصلاۃ، یہ کلام جو ہوتا ہے زبان سے، یہ نماز کی طرح، روزے کی طرح، جہاد کی طرح نہیں ہے۔ آپ نیکی بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بیٹھے چلے لیٹے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں جسم تھک جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگیں گے 10 رکعت 20 رکعت 40 رکعت، جسم تھک جائے گا لیکن زبان نہیں تھکی۔ زبان سے آپ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے۔ تو جو چیز آپ کو اور مجھے فائدہ دیتی ہے اس میں آپ کو لگائیں۔ اور اسی طرح کہا یا تو آدمی اچھا اس کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے تو خاموش رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ قیل وقال، یعنی ایسے لوگ بولتے ہیں، ایسے بولا گیا ہے، ایسے سنا گیا ہے۔ واضاعۃ المال، مال کا ضائع کرنا، جیسے آج کل بعض لوگ ہیں اچھا خاصا قیمتی موبائل لیا، بچے کے ہاتھ میں دے دیا، بچے نے نیچے پھوڑا، ارے یہ مال ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ لاکھوں روپے کی گاڑی لی، بچے کو دے دیا، بچے کی خواہش ہے، بچہ چلائے، پھر گاڑی واپس صحیح سلامت نہیں آئی، کہا کہ نہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہ لوگ ابھی بے عقل ہیں، ان کو اپنا مال مت دو، اپنے مال کی حفاظت کرو، مال کو ضائع نہ کرو۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 100 آدمی کا کھانا بنتا ہے، کھانا جاتا کہاں ہے؟ ڈرینیج میں، واش بیسن میں، کہا کہ نہیں اضاعت المال، یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں قیمتی چیزیں دے دی اور بولے نہیں